بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں سعدی عباس کا۔ آج ہم بات کریں گے کہ جو فیملی دعویٰ جات ہیں ان میں جب مدعا جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ پیش ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو فیملی کورٹ ہے وہ کیا کارروائی کرتی ہے، اور اس میں جو مدعا ہے وہ جواب دعویٰ کیسے داخل کرتا ہے، کون سے ڈاکومنٹ اس کو ساتھ لگانے ہوتے ہیں، اور ریٹرن سٹیٹمنٹ کا ایک فائل کرنے کا، دعوے میں فائل کرنے کا، جواب دعویٰ داخل کرنے کا مکمل طریقہ کار اور ایک بہترین ضابطہ کیا ہے، اور وہ کون سے حالات ہیں جب مدعا کا جو جواب دعویٰ ہے وہ بطور دعویٰ تصور ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اس حوالے سے ہمارے پاس سیکشن ہے، سیکشن 9 ریٹن سٹیٹمنٹ سے یہ ڈیل کرتا ہے، فیملی کورٹس ایکٹ 1964 کا سیکشن 9۔ اب سیکشن 9 جب 2015 کی جو امینڈمنٹس آئی ہیں، اس کے بعد 2002 کی امینڈمنٹس آئی ہیں، 2015 کی جو امینڈمنٹس آئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں 2002 میں جو امینڈمنٹس آئی 2015 کی، یعنی کہ جو امینڈمنٹس آئی، جتنی بھی امینڈمنٹس آئی، اس کے بعد اس میں کیا لکھا ہے، جو ریٹرن سٹیٹمنٹ سیکشن 9 کا جو سب سیکشن 1 ہے وہ ہے کہ آن دا ڈیٹ فکسڈ انڈر سیکشن 8 the defendant shall appear before the family court and file the written statement, a list of witnesses and gist of evidence, and in case the written statement is not filed on the date, family court may for any sufficient reason which prevented the defendant from submitting the written statement allow the defendant to submit the written statement on and other documents on the next date which shall not exceed 15 days from the date۔ کہ جو سیکشن نمبر 8 میں جو ان کی طلبی کی جاتی ہے اور جس دن ان کو ڈیفینڈنٹ کو مدعا کو پیش ہونے کا موقع دیا جاتا ہے یا حکم دیا جاتا ہے، تو اس دن وہ پیش ہوگا اور جواب دعویٰ داخل کرے گا، ٹھیک ہے، اور فہرست گواہان جو لسٹ آف وٹنسز وہ داخل کرے گا، اس پر اپنی گسٹ آف ایویڈنس وہ بھی، اور ساتھ میں جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی فائل کرے گا، اور اگر کسی ریزنز کی وجہ سے وہ فائل نہیں کر سکتا تو عدالت اس کو ایک موقع دے گی، اور وہ 15 دن کے بعد 15 دن کی ایک ڈیٹ مقرر کرے گی عدالت، اور 15 دن کے بعد وہ اس کیس میں، اس سوٹ میں، دعوے میں جو جواب دعویٰ وہ داخل کرنے کا پابند ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اس کا جو سب سیکشن 1A ہے، A defendant husband where no earlier suit for restitution of conjugal rights is pending, claim for a decree of restitution of conjugal rights in his written statement to a suit for dissolution of marriage or maintenance, which shall be deemed as a plaint and no separate suit shall lie for it۔ کہ وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ کن حالات میں مدعا کا جو جواب دعویٰ وہ بطور دعویٰ تصور ہوگا، تو وہ پہلی جو حالات یہ ہیں کہ پہلی جو وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے خلاف اس کی جو بیوی ہے اس نے دعویٰ تنسیخ نکاح کا، ڈیزولوشن آف میرج کا دعویٰ دائر کیا ہو، یا مینٹیننس کا یا خرچہ نان و نفقہ کا دائر کیا ہو، تو وہ اسی دعوے کے جواب دعوے میں جہاں پر اس نے پہلے سے اگر کوئی آدھا حقوق کا ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کا دعویٰ دائر نہیں کیا، تو وہ اپنے اسی جواب دعوے میں ہی ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس کی پریئر مانگ سکتا ہے۔ جو آدھا حقوق کی جو پریئر ہے وہ اپنے جو جواب دعوے کی پریئر ہے اس میں وہ چیز کو مانگ سکتا ہے، اور اس کی جو پریئر ہے، جو اس کا ریٹن سٹیٹمنٹ ہے، وہ اس کا جو ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹ دعویٰ آدھا حقوق ہی تصور ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو علیحدہ سے ضرورت نہیں ہے علیحدہ فائل کرنے کی۔ ٹھیک ہے، نو سیپریٹ شوٹ شیل لائی، اب شیل ہے وہ اس پر ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مینڈیٹری پروویژن ہے، اس پر یہ ڈیوٹی باؤنڈ ہے کہ اس کو علیحدہ سے فائل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب دوسری چیز آتی ہے 1B سیکشن 9، آگے اس کا سب سیکشن 1B۔ A defendant wife may in the written statement to a suit for restitution of conjugal rights make a claim for dissolution of marriage including khula which shall be deemed as a plaint and no separate suit shall lie for it۔ اور اگر خامد نے دعویٰ آدھا حقوق زانشوئی دائر کیا ہوا ہے بیوی کے خلاف، تو جو بیوی ہے اس کو علیحدہ سے تنسیخ نکاح کا دعویٰ دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسی دعوے کے جواب دعوے میں تنسیخ نکاح مانگ سکتی ہے، اور اس کے جواب دعوے کو ہی اس کا تنسیخ نکاح کا دعویٰ تصور کیا جائے گا، اور اس کو علیحدہ سے
دعویٰ دائر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پرووائزو ہے، provided that the proviso to subsection 4 of section 10 shall apply where the decree for dissolution of marriage is to be passed on the ground of khula، کہ جو سیکشن 10 میں جو پری ٹرائل پروسیڈنگس ہیں ان کے حوالے سے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ جو فیملی کورٹ میں پری ٹرائل پروسیڈنگس کیسے ہوتی ہیں اور کون سے کیسز پری ٹرائل پروسیڈنگس پر ہی ڈگری ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سب سیکشن 2 ہے where a defendant relies upon a document in his possession or power he shall produce it or a copy thereof in the court along with the written statement، کہ جہاں پر جو ڈیفینڈنٹ ہے جو مدعا ہے وہ کچھ کاغذات عدالت میں اگر پیش کرنا چاہتا ہے یا ان پر انحصار کرنا چاہتا ہے اور جو اس کے پاس ہیں تو وہ اپنے جواب دعوے کے ساتھ ان سارے کاغذات کو ساتھ میں ڈاکومنٹس کو ساتھ لگائے گا۔ اس کے بعد سب سیکشن 3 ہے where he relies on any other document not in his possession or power as evidence in support of his written statement he shall enter such documents in a list to be appended to the written statement giving reasons of relevancy of these documents to the defense in the written statement، کہ جہاں پر وہ ایسے ڈاکومنٹس ہیں کہ جو اس کے پاس ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کے پاس نہیں ہے اور ان پر وہ انحصار کرتا ہے، تو وہ جو فرد انحصار ہوگی ساتھ میں ایک لسٹ ہوگی، اس پر ان ڈاکومنٹس کی ریزنس اور ریلیونسی وہ لکھے گا اور ڈاکومنٹس کو مینشن کرے گا اور کس کے پاس ہیں ان کا بھی وہ لکھے گا اور وہ فہرست ساتھ میں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد سب سیکشن 4 ہے copies of the written statement, list of witnesses and precise of evidence referred to in subsection 1 and the documents referred to in subsection 2 shall be given to the plaintiff, his agent or advocate present in the court، کہ جو اس کے جواب دعوے کی کاپی، ٹھیک ہے، اس کے جتنے بھی ڈاکومنٹ پیش کر رہا ہے ان کی کاپیز، فرست گواہان کی کاپی وہ پلینٹف کو عدالت میں پلینٹف کو دے گا، اگر پلینٹف نہیں تو اس کا جو کاؤنسل ہے یا ایجنٹ ہے وہ اس کو دے گا۔ اس کے بعد ایک اور اس میں جو بہت اہم چیز ہے، سیکشن 9 میں سب سیکشن 5A کا اضافہ کیا گیا ایک امینڈمنٹ کے تھرو، یہ 2002 میں یہ امینڈمنٹ آئی، ٹھیک ہے، اس کے تحت یہ اضافہ کیا گیا، 5A کا اضافہ کیا گیا۔ if the defendant fails to submit the written statement or on before the date under subsection 1 the defense of the defendant shall stand struck off and the family court shall decide the case under the law، کہ اگر جو ٹائم مدعا کو دیا گیا، جو ٹائم ڈیفینڈنٹ کو دیا گیا ہے کہ اس ٹائم کے اندر یا اس ڈیٹ پر آپ نے جواب دعویٰ داخل کرنا ہے، اور اگر اس دن وہ جواب دعویٰ داخل نہیں کرتی، جو فیملی کورٹ ہے وہ اس کا حق دفاع جو ہے، یعنی کہ ڈیفینس آف دا ڈیفینڈنٹ جو ہے، جو حق دفاع ہے وہ کلوز کر کے، وہ اسٹرک آف کر کے، وہ ختم کر کے اس کیس کو ڈگری کر دے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ریٹن اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے۔ اس سے آگے کیا پروسیڈ ہوتا ہے، اس کے آگے کیا پروسیڈنگس ہوتی ہیں، وہ میں آپ کو کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔